ہم اندر سے جو ہے نا وہ خود کھوکھلے ہیں. ہمارے حکمران برے نہیں ہیں. جیسے تم ہوگے ویسے تم پہ حکمران ہوں گے. 2030 کے بعد لوگ یہاں آنے کو منتیں کیا کریں گے, تڑپیں گے. یہ ملک آپ دیکھو گے, دس ملک از گوئنگ ٹو چینج دا ورلڈ. انشاءاللہ. آپ یہ سب کو چینج کر سکتے ہو؟ کہتا نہیں. میں کر سکتا ہوں؟ کہتا نہیں. ہم دونوں کا کیا کام ہے؟ جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم بیسٹ کریں. ہم چینج ہو گئے تو یہ سب چینج ہو جائے گا. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم فکر کرتے ہیں. میں کہتا ہوں جو جس طرح جو رب کا نہیں ہے وہ سب کا ہے, جو شکر نہیں کرتا وہ فکر کرتا ہے. سو ٹرو. اور چونکہ ہم اس گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں اسی لیے ہم وہاں ہیں جہاں ہم ہیں آج. یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کو سکھایا جائے کہ وہ جو کتاب پڑھیں اس کا مطلب کیا ہے, ورنہ وہ عربی پڑھتے رہیں گے کبھی سمجھ نہیں پائیں گے. ایگزیکٹلی. کیونکہ ہماری ہم نا اصل میں میں وہ کہوں گا تو وہ بات تو تھوڑی سی لوگوں کو سخت لگتی ہے میری یہ بات, لیکن میں پھر بھی کہہ دیتا ہوں. ہم اندر سے جو ہے نا وہ خود کھوکھلے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں یہاں شریعت آئے, شریعت اچھا, ہم میں سے کوئی ایک بندہ مجھے بتا دیں چاہے یہاں شریعت آ جائے, کوئی نہیں چاہتا. ہمارے حکمران برے نہیں ہیں. جیسے تم ہوگے ویسے تم پہ حکمران ہوں گے. ہمارے حکمران سے, مجھے کسی حکمران سے کوئی گلہ نہیں ہے. میں پورنوگرافی ایڈکشن پہ کام کرتا ہوں. پاکستان میں میرے سے زیادہ الحمدللہ اس ٹاپک پہ کوئی کام نہیں کر رہا. میرے چینل پہ 100 سے اوپر ویڈیوز پڑی ہیں اس ٹاپک پہ. ٹھیک ہے, پوری کی پوری, اگر کسی نے چھوڑنی ہو نا یہ تو پوری کی پوری سیریز پڑی ہے. میں آپ کو ہماری حکومتوں کی بات بتانے جا رہا ہوں. آپ کو صرف ایک سوال یہ پوچھوں گا, آپ کو پتا ہے پاکستان کا پورنوگرافی ایڈکشن میں کیا نمبر ہے؟ میرا خیال ہے سیکنڈ تھا. پاکستان ٹاپ 20 میں بھی نہیں ہے. کدھر اچھا. بیٹھی ہیں آپ؟ الحمدللہ اس کی ایک, لیکن پاکستان کا باؤنس ریٹ میں نمبر 1 ہے. باؤنس ریٹ یہ ہوتا ہے کہ میں دیکھنے کی کوشش کی, میں جا نہیں سکا, باؤنس ہو کے واپس آ گیا. جیسا ٹینس کی بال پھینکتے ہیں نا, باؤنس ہو کے بال واپس آتی ہے. ٹھیک, اس میں ہماری ہر حکومت کا ایک ہڈن ایجنڈا, خاموش ایجنڈا ہے. یہ ہماری فائر والز, ہمارے وی پی اینس دنیا میں سب سے پاورفل ہیں. اچھا. ٹھیک ہے, آپ کے اسلامک برادران ممالک اس میں ٹاپ 20 میں ہے. ٹھیک ہے, سو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر ہمیں وہ ہماری فائر والز ٹوٹ جائیں تو شاید ہم نمبر 1 ہو جائیں. کیونکہ ایک آئی تھی ایسی ریسرچ کے سیکنڈ. نہیں, وہ لوگ غلط, وہ اچھا ریسرچ وہ غلط ہے, وہ ریسرچ. اصل میں ہمارے یہاں پرابلم یہ نا, ہم اپنے آپ کو اتنا ڈیگریڈ کرتے ہیں. خاک در خاک, خاک سار کو خاک علی کہتے ہیں. ہم اتنے خاک میں مل چکے ہیں کہ ہمیں خاک ہی نظر آتی ہے. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے. فرا یہ ملک لوگ 2030 کے بعد لوگ یہاں آنے کو منتیں کیا کریں گے, تڑپیں گے. یہ ملک آپ دیکھو گے, دس ملک از گوئنگ ٹو چینج دا ورلڈ. انشاءاللہ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے. ہم بھی ایسی امید کرتے ہیں. علی صاحب, کوئی مائنڈ انجینئرنگ سیکھنا چاہے, یہ ساری سکلز جو آپ سیکھ رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں, تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ پھر میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے سیکھو, میں کہتا ہوں جاؤ, جا کے جس سے مرضی سیکھو. ٹھیک ہے, بٹ علم ہے, علم والے سے سیکھو, لو ضرور لو اس کو. ٹھیک ہے, اب NLP, سلوا, باڈی لینگویج, لائف کوچنگ, ٹھیک ہے, اسٹوری تھراپی. اب میٹافرز کے تھرو آپ تھراپی کیسے کر سکتے ہیں؟ اسٹوری تھراپی کیا ہے؟ اسٹوری تھراپی بیسیکلی میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں. ایک میرے پاس ایک بندہ ہے, جس طرح آپ جہاں بیٹھی ہو نا, یہاں پر اسی طرح ایک وہ میرا دوست بیٹھا ہوا تھا اسی طرح یہاں پر. لاسٹ ٹائم جب پوڈ کاسٹ کرنے آیا تو انہوں نے مجھے بلایا ہوا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے جو ہے نا بہت ڈپریشن رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا یار اچھا تمہیں ڈپریشن کیوں رہتا ہے؟ اس نے کہا سر بس حالات ملک کے دیکھ کے بڑی طبیعت خراب ہوتی ہے. تو میں نے اسے پوچھا آپ کی سر اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ یہ آف ایئر بات ہو رہی تھی ہماری. ٹھیک ہے, کیونکہ اسی روم میں نے پہلے بھی پوڈ کاسٹ کی ہیں 2-3, آپ کو بتایا بھی تھا. جی بالکل. تو میں نے کہا یار کون سے حالات؟ کہتے یار یہ جو کچھ ہو رہا ہے. میں نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ کہتے یار آپ سر کیا بات کر رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ میں کہا مجھے ایک بات بتاؤ, آپ یہ سب کو چینج کر سکتے ہو؟ کہتا نہیں. میں کر سکتا ہوں؟ کہتا نہیں. ہم دونوں کا کیا کام ہے؟ جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم بیسٹ کریں. ہم چینج ہو گئے تو یہ سب چینج ہو جائے گا. ایسے ہی ہے, ایسے ہی. کہتا سر آپ نے تو میری زندگی بدل دی. اب تو میں واقعی اس طرح سے کبھی سوچا ہی نہیں. Now what I did with you right now, Farah, I told you a story. But actually آپ نے ایک لیسن مجھے پہنچا دیا. اگر میں آپ سے ڈائریکٹ کہتا ہوں یار چھوڑو یار, ملک کے حالات بات نہیں کرنی. سو یہ ایک پوری کی پوری سائنس ہے کہ آپ نے اسٹوری کو, اچھا میں کبھی بھی اسٹوریز بناتا نہیں ہوں.
اپنی زندگی میں, میری زندگی میں, آپ کی زندگی میں ایسی کہانیاں موجود ہوتی ہیں جن میں کوئی نہ کوئی سبق ہوتا ہے جی جو ہمیں اس ٹائم پہ نہیں پتا چل رہا ہوتا, بعد میں ریئلائز ہوتا ہے یار اللہ نے یہ کیا, کتنا اچھا یہ ہوا. بالکل ہوتا ہے, یہ میں نے اپنی زندگی میں بہت ایکسپیرینس کیا. ہم بعد میں کہتے ہیں یار یہ کتنا اچھا ہو گیا یار, اللہ نے ہمیں اس وقت بچا لیا. میری بیٹی ابھی مجھے کہنے لگی, وہ کچھ دن پہلے کی بات ہے, کہتی ہے ابو میں 2019 میں جب پاکستان واپس آیا تو آئی واز بینکرپٹ. ٹھیک ہے, میری پوری لائف سٹوری میرے چینل میں پڑی ہوئی ہے, کوئی بھی دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے. میرے $8 ملین کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے کسی بھی کرنسی میں. ٹھیک ہے, تو میں جب آیا یہاں پر تو ایک لٹرلی جتنا آپ کا یہ اسٹوڈیو ہے نا, اتنے بڑے ایک کمرے میں ہم 4 بچے, میں اور بیگم, اور ایک واش روم اس کے ساتھ, اس میں ہم رہے. ٹھیک ہے, میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں سائیکل خرید سکتا, گاڑی تو دور کی بات ہے. ٹھیک, لیکن وہ میرا رب ہے نا, بڑا کریم اور رحیم اور غفور ہے. ٹھیک ہے, رزاق ہے. اس نے مجھے ایک دن بھی کسی کے آگے یوں ہاتھ نہیں پھیلانے دیا. میں نے اپنے میں عبدالین کیڈ کو احسن تعال سے پڑھا ہوا ہوں, تو میں نے اپنے عبدالین دوستوں کو کہا, میں نے کہا یار مجھے کسی سے کوئی پیسہ نہیں چاہیے. جن کو پتا تھا نا میرے ساتھ کیا ہوا ہے, کیونکہ جب میں آیا تھا میں وہاں سے کون سی گاڑیاں بیچ کے آیا تھا, لینڈ کروزر, فورڈ ایکسپلورر, انفینٹی G25, پیجو 308 ہارڈ ٹاپ کنورٹیبل. ٹھیک ہے, ایک مرسڈیز تھی میرے پاس. یہ میں گاڑیاں بیچ کر آیا ہوا تھا. تو یہاں آ کے میرے پاس گاڑی بھی کوئی پیسے بھی نہیں تھے. پھر میری والدہ نے مجھے 2 لاکھ روپیہ دیا, تو میں نے اسے ایک دوست کے ادھار پہ ہائی جیٹ کا ڈبہ خریدا. اب اس ڈبے پہ میں گورنر ہاؤس بھی میٹنگ کے لیے جاتا تھا, پی سی بھی ٹریننگ کرانے جاتا تھا. اچھا, ٹھیک ہے, تو مجھے لوگوں نے کہا کہ اس نے کہا علی تو کیا چلا رہا ہے یار. میں کہا مجھے ایک بات بتاؤ, کتنے لوگوں کے پاس پاکستان میں 4 پہیے ہیں, ان میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے 4 پہیوں میں ٹھنڈی مشین ہے. تو یہ شکر کا وقت ہے یا فکر کا وقت ہے؟ یہ شکر کی مقام ہے نا, کہ مجھے اللہ نے پھر بھی اس ایڈورسٹی میں بھی یہاں اتنا کچھ دے دیا. رائٹ, تو جب ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم فکر کرتے ہیں. میں کہتا ہوں جس طرح جو رب کا نہیں ہے وہ سب کا ہے, جو شکر نہیں کرتا وہ فکر کرتا ہے. سو ٹرو. اور چونکہ ہم اس گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں, اسی لیے ہم وہاں ہیں جہاں ہم ہیں آج. یعنی صرف اپنے ذہن کو بدلیں, اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بنائیں اور پازیٹیوٹی اپنے آپ میں پیدا کریں تو زندگی میں ایک حدیث پہ اگر آپ اجازت دو تو میں حدیث پہ ختم کرنا چاہوں گا. حضرت ابو رضی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, ابن ماجہ کی. کہتے ہیں ہم یار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا رب کیسا ہے؟ کیا خوبصورت سوال ہے. ہم کیا پوچھتے ہیں سوال, رب کتنے ہے, وہ کیا سوال پوچھ رہے ہیں, رب کیسا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حدیث نے میری زندگی بدلی ہے بائی دا وے. ٹھیک ہے, کہ وہ اپنے بندے کی بے بسی پہ مسکراتا ہے. کہ یا رسول اللہ مسکراتا ہے, وہ کیوں؟ کہ ہاں کیونکہ بندہ چل رہا ہوتا ہے, ایک جگہ پہ آ کے بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے یار بس دنیا ختم ہو گئی, ربی احانن. تو رب مسکراتا ہے, وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. کہتا ہے کہ ایک قدم تو اور لیتا ہے بندے, میں نے تیرے لیے یہیں سب کچھ رکھا ہے, لے ایک قدم. ٹھیک ہے, تو ابو رضی کہتے ہیں پھر ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رب اتنا غفور و رحیم ہے, ہم اس کی رحمت سے کیسے مایوس ہو سکتے ہیں؟ تو مایوسی مسلمان کی زندگی میں ہو ہی نہیں سکتی. بے شک. ٹھیک ہے, محنت, امتحان, اس کا وہ کیا کہنا چاہیے, ٹیسٹنگ جو ٹائمز ہیں جو بھی ہیں. ٹھیک ہے, میری 4 بینکرپسی ہیں فرا, سب سے بڑی $8 ملین کی ہے, سب سے چھوٹی $500,000 کی ہے. ٹھیک ہے, جس ایج میں جتنا تھا اتنا چلا جاتا تھا. اب آپ سوچو کہ $8 ملین گنوا کے میں نے سجدہ شکر کیا تھا, اگر وہ پیسے اس دن نہ جاتے, مجھے یہ کنفرم نہ ہوتا کہ میں آج غریب ہو گیا ہوں, تو اس رات میں ایک نائٹ کلب میں پہلی دفعہ زندگی میں نائٹ کلب انٹر ہونے جا رہا تھا, بک کیا ہوا تھا, دوستوں کو پارٹی بنا کے دینی تھی. اور وہاں سے میرے رب نے مجھے روکا, رب نے کہا کہ نہیں تو یہاں نہیں جائے گا. اب مجھے ایک بات بتاؤ, جو رب مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے, میں اس سے مایوس ہوں کہ میرے $8 ملین چلے گئے, یا میں شکر کروں کہ $8 ملین چلے گئے؟ یہ توکل ہے جس کی آج کل واقعی کمی ہو گئی ہے, بہت ضرورت ہے. کیونکہ وہ کہتا ہے نا رب نیڑے یا کسون, ہمیں کسون پہ یقین ہے نا. نہیں تو رب پہ یقین کر لیں. علی صاحب بہت عمدہ, بہت خوبصورت, بہت اچھی گفتگو. ہم نے رب تعالیٰ کی بھی بات کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی کی, ہم نے سائنس کی بات بھی کی, ہم نے علوم کی بات بھی کی, اور دیکھنے والوں کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ کہانیوں میں, مثالوں میں بہت سی چیزیں مخفی ہوتی ہیں. تو بڑا میں نے بھی سیکھا, اور آئی ایم شیور دیکھنے والوں نے بھی سیکھا ہوگا. آپ کا بہت شکریہ. اجازت چاہتی ہوں, اگلے پوڈ کاسٹ میں ایک اور اچھی مہمان شخصیت کے ساتھ ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.